اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی 19واں سپارہ سورہ فرقان چل رہی ہے۔ اس پارے کے یہ جو 18واں سپارہ ہم نے کل چھوڑا تھا، اس کے آخر میں یہ آیات جو ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ دیکھیں آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور آپ کھانا بھی کھاتے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ کیسا نبی ہے، اور اس کو فقر و فاقے بھی آتے ہیں، اس کو کئی دن روٹی نہیں ملتی، یہ بھوک سے نڈال ہوتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رنجیدہ ہوئے ان کی ان باتوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، اللہ نے تسلی دی، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ اے نبی، اگر آپ چاہیں تو ہم جو آپ چاہیں آپ کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں اور کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ جبریل یہی پیغام لے کر آئے، اور جبریل امین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو کچھ آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبریل امین پگھلنا شروع ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے جبریل امین پگھلنا شروع ہو گئے، اور پگھلتے پگھلتے اتنے چھوٹے سے ہو گئے جبریل علیہ السلام کہ جس طرح مسور کی دال کا دانہ ہوتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جبریل امین اپنی اصلی حالت میں آئے، اور اوپر سے دوسرا فرشتہ آیا جس کا نام رضوان ہے، وہ جنت کے دربانوں میں سے ہے۔ وہ ایک ٹوکری لے کے آئے، ان کے پاس ٹوکری تھی نور سے بھری ہوئی، ان کے اندر ہیرے جواہرات تھے جن سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ تو وہ ٹوکری لا کر انہوں نے رکھی اور اللہ کا سلام پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا جی کہ یہ ہیں دنیا کے خزانے، تمام دنیا کے خزانے، ان خزانوں کی چابیاں یہ ہیں، یہ ٹوکری آپ قبول کیجئے، اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبریل کی طرف، تو جبریل امین نے زمین پر ہاتھ مارا، مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی قبول کیجئے، آپ اس ٹوکری کو، یہ دنیا کے خزانے آپ قبول نہ کریں بلکہ عاجزی قبول کریں، زمین پہ ہاتھ مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دربان رضوان، آپ اللہ سے یہ کہیے کہ اے اللہ، جو کچھ آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، میں صبر چاہتا ہوں اور شکر چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کے بدلے میں، سارے خزانوں کے بدلے میں، آپ مجھے آخرت میں اتنی بڑی سفارش عطا کر دیں کہ وہ میری سفارش میری امت کے گناہگاروں کے لیے قبول ہو جائے۔ تو اس لیے وہ سارے خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے ان آیتوں کا شان نزول۔ دربان کہنے لگا رضوان، حضور نگاہ اٹھائیے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے اور اوپر نیچے
سبز، زمرد اور یاقوت کے محلات کے دروازوں کو کھلا ہوا دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ سارے انبیاء کے مقامات ہیں، درجات ہیں ان کے، اور ان سب سے اوپر آپ کا درجہ اور مقام ہے، ان سب سے اوپر ہے، اور ان لوگوں کی باتوں میں آپ نہ جائیے، آپ کا حج سفارش کا اللہ نے قبول کر لیا اور وہ آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں نا، سارے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور کھانا بھی کھایا کرتے تھے، یہ کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے، سب نبیوں کی یہ اسی طرح یہ ضرورت رہی ہے۔ 19ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر یہ آیات کریمہ، آیت نمبر 27 کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ یہ آیات مبارکہ جو ہے نا، یہ ابی بن خلف اور عقبہ ابن معیط کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ عقبہ جو تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اوقات اپنے کھانوں پر دعوت دیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی بھی بخوشی اس کی دعوت میں تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ یہ لمبے سفر سے واپس آیا تو اسی طرح اس نے لوگوں کی دعوت کی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی بلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ آج میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ نہ پڑھ۔ تو اس نے سوچا کہ یہ میری دعوت سے ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی گھر بلایا تھا اور کھانے کے بغیر ہی محمد کو واپس بھیج دیا ہے، روک نہیں سکا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اللہ کے نبی نے کھانا تناول فرمایا۔ تو ابھی ابی بن خلف نہیں آیا تھا جو اس کا دوست تھا عقبہ کا، بڑا کافر تھا، اس کو پتا چلا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اللہ کے نبی چلے گئے تھے، یہ کہنے لگا اے عقبہ میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ بھی نہ چھوڑے اور جا کر نعوذ باللہ محمد کے چہرے پر تھوک کرنا ہے، یہ نہیں کھاؤں گا میں۔ یہ ان کی بڑی دوستی تھی اور بڑے بڑے سارے کافر لوگ جمع تھے، اس کو مجبور کر دیا اس حرکت کے اوپر، تو یہ اٹھ کے چلا گیا، کلمہ بھی چھوڑ دیا، کفر اختیار کیا، اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا۔ اس نے تھوکا، مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ جو تھوک تھا نا اس کا، وہ آگ کا شعلہ بن کر اس کے چہرے پہ لگا، آگ کا شرارہ بن کر، انگارہ بن کر اس کے چہرے پہ واپس آ لگا، اور ساری زندگی وہ جلنے کا داغ اس کے چہرے پر موجود رہا۔ تو یہ اللہ پاک نے آیتیں اتاری تھی کہ اس دن یہ ظالم لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، یا لیتنی کہیں گے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نبی کا ساتھ پکڑ لیتے، نبی کا کلمہ پڑھ لیتے اور نبی کے غلام بن جاتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا۔ یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں، آج بھی یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے آپ دور رہیے جو آپ کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا ان لوگوں کو جو اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اپنے لیڈروں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اپنے ان غلط علماء کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جنہوں نے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا، اسلام سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، اور اس کے نتیجے میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسی سوسائٹی، ایسا دوست، ایسا لیڈر، ایسا عالم میرے بھائیوں، اس سے قطعی طور پر آپ کو بچنا چاہیے جو آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہو۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن بہت بڑا شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ اب تو جانے اور یہ جانے ہیں، پھر اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے بھائی آیت نمبر 35 تا 44، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ، قوم نوح اور ان کی تباہی اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد 45 نمبر آیت سے 62 تک پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بھرپور دلائل دیے ہیں جی، کہ دیکھو وہی ذات ہے جو تمہارے اوپر ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھا کے رحمت کا پیغام لے کے آتی ہے، آسمانوں سے پھر تمہارے اوپر صاف ستھرا پانی برستا ہے۔ یہ ساری آگے یہ نشانیاں ہیں توحید کی۔ اس سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ وہ نشانیاں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے اور ہمیں بھی ان خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلے اس سورت کے شروع میں باغیوں کا بیان کیا اور ان کے انجام کا بیان کیا، اس سورت کے آخر میں اپنے بندوں کا بیان کیا اور ان کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آخر میں فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، دیکھو زمین کے اوپر بہت عاجزی سے چلتے ہیں میرے بندے، جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے پیارے ہیں، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، بدماشی سے سر اٹھا کر سینہ چوڑا کر کے ہیں، اس طرح نہیں چلتے، بہت عاجزی سے چلتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہے کوئی جاہل ان کو ملتا ہے، جھگڑا مگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسی گندی کوئی بات کہتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، یہ اس کو سلام کہہ کے آگے چلے چلتے ہیں، اس کی بات کو سیریس سنجیدہ نہیں لیتے، میرے بندے ہیں، الجھتے نہیں ہیں ان سے۔ اور میرے بندے ان کی تیسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں کھیل کود میں نہیں گزرتی، میرے بندوں کی راتیں ٹی وی کے سامنے نہیں گزرتی، موبائلوں پر نہیں گزرتی، میرے بندوں کی راتیں فضولیات اور لغویات میں نہیں گزرتی، بلکہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندوں کی راتیں گزرتی ہیں مصلی پر، اپنے رب کے سامنے کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکے ہوتے ہیں اور کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں۔ اور پھر وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور میرے بندوں کی یہ صفت بھی ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں زیادہ اپنے مالوں سے، اور ولم یقتروا، نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے اور زیادہ فضول خرچیاں بھی نہیں کرتے، شادیوں پر غمیوں پر ہیں، کان بین ذالک قواما، ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے بندوں کی یہ نشانی بھی ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے۔ اور ان کی یہ بھی نشانی ہے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو نہ حق وہ قتل نہیں کرتے۔ میرے بندوں کی یہ نشانی بھی ہے ولا یزنون، وہ زنا اور بدکاریاں نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقا اساما، جو کوئی یہ کام کرے گا یلقا اساما، اس کو بہت بڑے گناہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت والے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور اس عذاب کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔ مگر ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، توبہ کر لیتے ہیں پھر نیک عمل، عمل عملا صالحا، نیک عمل کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا ہے، فرمایا اگر کوئی میرا بندہ 100 سال بھی نہ گناہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے، جناب اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، 100 سال اس کے گزر گئے، 80 سال 90 سال گزر گئے، یہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اپنے بڑھاپے میں آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ یک جنبش اس کے 100 سال 80 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اتنی نیکیاں لوٹا دیتے ہیں اس کو جتنے گناہ لے کے آیا تھا۔ یہ ہے سچے دل سے توبہ کا فائدہ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ بھی میرے بندوں کی صفت ہے کہ لا یشهدون الزور، وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فضول کاموں سے وہ بڑی باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، اور یہ میرے بندوں کی نشانی ہے، اس پر ذرا دھیان رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، رب کی آیتیں پڑھ کر جب میرے بندوں کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ گر پڑتے، اس طرح نہیں گر پڑتے بہرے اور اندھے ہو کر، اللہ کی آیتوں کو سن کر اندھے اور بہرے ہو کر اٹھ کے نہیں چلے جاتے، وہ اللہ کی آیتوں کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرتے ہیں، سن کر نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بندوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری بیویوں سے ہمیں اس طرح اولاد دے، ذریاتنا قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور متقی لوگوں کے امام بنے۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے خاص بندوں کی یہ نشانی ہے، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے کہتے کہ اللہ ایسی اولاد دے جو وجعلنا للمتقین اماما، جو نیک لوگوں کے امام بنے، نیک لوگوں کے رہنما بنے۔ وہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ایسی اولاد دے جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، جو وزیر بنے، جو مشیر بنے۔ ایمان والے یہ کہتے ہیں ایسی اولاد دے جو نیک ہو اور نیک لوگوں کے وہ امام بنے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان لوگوں کو ہم جنت کے اندر بہت بلند و بالا ہیں غرفات، وہ بالا خانے ہم عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرما دے بھائی۔ آگے ہے جی سورہ شعراء، اس کا نام، اس کی آیت نمبر 225 سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 تا 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہہ کر یہ تسلیاں دی گئی ہیں ان آیات کے اندر، پہلی 10 آیتوں میں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 68 تک پھر ذکر موسیٰ علیہ السلام، وہی موسیٰ اور فرعون کا ٹاکرا جو پہلے آپ سن چکے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کی بارش، اور پھر بنی اسرائیل والوں کی پھر نافرمانیاں، یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے پھر میرے بھائیوں آیت نمبر 69 سے 104 تک پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، قوم کو دعوت دی، توحید سمجھائی، والدین کو، قوم کو، سرکار کو، ساری یہ ان کا آگے تذکرہ ہے۔ اور اس طرح انہوں نے رب کی پہچان کرائی ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، رب میرا وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہی رب میرا شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور مجھے زندگی بھی اسی نے دی ہے، مجھے موت بھی وہی دے گا، یہ ہے میرا رب۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی پہچان کرائی اپنی قوم کو اور لوگوں کو۔ آگے جی آیت نمبر 105 سے 122 تک پھر ذکر نوح اور ان کا اپنی قوم کو دعوت توحید دینا یہ بیان کیا، اور پھر ان کی قوم کا انجام بھی اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 123 تا 140 پھر آگے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ان کو آپ قوم کو توحید بتانا، سمجھانا، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم یہ ہر اونچی جگہ پر یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بناتے پھرتے اور یہ تم نے تماشا بنایا ہوا ہے جی؟ اور یہ اس طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم سے زیادہ بڑا طاقتور کون ہے، اور پھر ان کے اوپر بھی نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑ لیا، عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے۔ آیت نمبر 141 سے 159 یہ بھی پھر صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا تذکرہ فرمایا جو پہلے آپ سن چکے۔
پھر ذکر لوط اور ان کی قوم کا انجام ہے۔ پھر کہا اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، تم بدماشیاں کرتے ہو، مرد مرد میں آپس میں ملتے ہو ہیں، اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح نہیں کرتے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہیں جی کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ نے اتار دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بہت بری بارش اللہ نے ان کے اوپر کی جن کو ڈرایا گیا تھا مگر وہ ڈرے نہیں ہے۔ آگے قوم شعیب اور اہل مدین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آگے آخر میں ہاں جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ روح الْأَمِينَ۔ اس قرآن مجید کا تعارف کروایا تھوڑا سا رب العالمین نے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی ہے، یہ تنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور نازل بہ روح الامین، اس قرآن کو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ لے کے آیا ہے علی قلبک، اے محمد تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے بن جائے، بلسان عربی مبین، اس کتاب کی جو زبان ہے نا وہ عربی زبان ہے۔ یہ قرآن کا مختصر تعارف اس سورت کے آخر میں اللہ نے کروایا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلی سورت ہے سورہ نمل۔ یہ نمل بھی اس کی آیت نمبر 18 سے ماخوذ ہے اس کا نام۔ اس کے اندر بھی آیت نمبر 1 تا 5 مومنوں کو بشارت دی گئی ہے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کی، اور کافروں کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو بشارت دی گئی ہے جہنم کی۔ اور اس کی آیت نمبر 7 سے 14 تک پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب وہ مدین سے واپس جا رہے تھے تو ان کو راستے میں وادی طوا کے اندر اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور معجزات بھی عطا فرمائے۔ اور یہ آیت نمبر 15 سے 44 تک آگے جی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان دونوں نے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے جہان والوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ دونوں نبی بھی تھے باپ بیٹا، اور دونوں بادشاہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور اس کے بعد ان کے بعد اپنے سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پوری روئے زمین پر تھی، ایسے بادشاہ تھے۔ اور ایسے بادشاہ تھے کہ جن کو اللہ پاک نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، چرندوں پرندوں سب کی بولیاں انہیں سکھائی گئی تھی، اور ان کو جنوں اور انسانوں کے لشکر بھی عطا کیے گئے تھے۔ اور ایک دن جا رہے تھے کسی وادی کے اندر، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی پتھر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، اے میری چیونٹیوں داخل ہو جا اپنے بلوں کے اندر، ادھر سے سلیمان آ رہا ہے، تمہیں قدموں کے نیچے رونگ دے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنا دی، فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو خیر ایک دن یہ انہوں نے اپنے لشکر کو ایک جگہ پر اتارا تو دیکھا اس کے اندر جب حاضری لگائی نا پرندوں کی، اس میں ہدہد نہیں تھا۔ ہدہد سیاح دے نا، ہدہد پرندہ وہ جس کے سرے ہوتے وہ تاج جیا ہوتے، وہ نہیں تھا۔ تو کہا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد کہاں ہے بھائی، مجھے نظر نہیں آتا یا واقعی غیر حاضر ہے کہیں پر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اس کے باوجود غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب نہیں تو نہ پوچھتے نا ہدہد کہاں گیا بھائی، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا اگر غیب جانتے۔ تو کیا کہنے لگے سلیمان، لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، جب یہ آئے گا نا بغیر پوچھے کہیں گیا ہے، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر میں اس کو سخت سزا دوں گا اس پرندے کو۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی تو جناب فماکث غیر بعید، ہیں جی پٹو کی ماری اگے آن بہ گیا سلیمان علیہ السلام، ہیں
غصہ نہ کرے ہو جی، حد تو بے معلوم تو حد بہی وجہ تو کا من سبائم بنابائیں یقین، غصہ نہ کرنا سلیمان جی، میں ایک ایسے علاقے میں گیا تھا کہ جس علاقے کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ وہ بھی کیا کہہ رہا ہے، اتنا سا پرندہ ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی کو غیب نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں وہاں سے خبر لے کے آیا ہوں جس علاقے کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ پرندوں کو سمجھ آ گئی جن کی اتنی چھوٹی چھوٹی سروڑیاں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ان ملوانیوں کو جن کے 10-10 کلو کے سروڑے ہیں اور اوپر جناب 15-15 کلو کے پگڑ بھی باندھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نبی انبیاء غیب نہیں جانتے سوائے اس خبر کے جو اللہ بتا دے ان کو۔ تو یہ کہہ رہا ہے میں وہاں سے خبر لایا ہوں جس خبر کا تجھے علم ہی نہیں ہے، بنابائیں یقین اور سچی خبر لے کے آیا ہوں۔ اچھا تو نے کیا خبر لائی ہے بھائی؟ انی وجدت امراتن تملکہم واوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ ایک علاقے میں گیا ہوں، وہاں پر ایک عورت ہے ملکہ بنی بیٹھی ہے، اس کا بہت بڑا تخت اس نے بنایا ہوا ہے، اس پر وہ بیٹھتی ہے ساری قوم اور وہ مل کے سورج کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے زمین پر ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کے سامنے سجدے کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا اچھا پھر تو بتا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اے ہد ہد بتاؤ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی بات سنو پرندے کی، اس نے جواب دیا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ ان ظالموں کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ان کو چاہیے اس رب کی عبادت کریں جس نے اس سورج کو پیدا کیا ہے۔ اے سلیمان میرا تو یہ خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر اس نے کہا لا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا وہ مالک ہے۔ دیکھیں پرندہ چھوٹی سی سروڑی والا کتنی عظیم الشان باتیں کر رہا ہے توحید کی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ آگے سے کہہ دو جی یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے، لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے آگے سے ایسی باتیں کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے رب العرش العظیم، وہی زمین و آسمانوں کا خالق اور مالک۔ اچھا سلیمان کہنے لگے اچھا میں تیری تصدیق کرتا ہوں، اگر بات غلط ہوئی پھر دیکھنا، یہ میری چٹھی لے جا، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ یہ چٹھی میری لے جا، اس کی کھڑکی روشن دان سے اس کے تخت پر پھینک دے اور پھر انتظار کرنا، دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ چٹھی لے گیا جی۔ وہ کون تھی وہ ملکہ؟ وہ یمن کی ملکہ تھی، بلقیس، یمن کے علاقے کی، ٹھیک ہے جی، وہاں پر اس نے تخت قائم کر رکھا تھا۔ تو جب اس نے جا کر چٹھی پھینکی، ملکہ نے پڑھی تو کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں میرے اوپر ایک بہت ہی باعزت چٹھی اتاری گئی ہے، پھینکی گئی ہے مجھ پر، یہ خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ چٹھی جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بسم اللہ الرحمن، سورہ نمل کی باقاعدہ آیت ہے یہ، اور باقی ساری سورتوں کے شروع میں اللہ اس کو لائے ہیں، اور یہ سب سے پہلے اس کا لکھنا شروع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس چٹھی کے اوپر لکھا تھا۔ اور کیا لکھا؟ یہ سلیمان کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اے ملکہ رانی سرکشی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، میری چٹھی ملتے ہی واتونی مسلمین، میرے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ یہ ہوتا ہے حکمران، یہ نہیں ہوتا حکمران کہ جی میں مشورہ کرساں جی، میں جناب ہیں فرانس والوں نے یہ کر دیا، نبی کی توہین کر دی، میں دنیا والوں سے رابطہ کروں گا، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، انہوں نے پھر ٹھوک دیا ایک بتاڑے پر۔ کل آپ نے خبریں پڑھی ہوگی ہیں، پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا انہوں نے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھو۔ یہ ہوتا ہے حکمران
تمہارے پاس بھی ایٹم بھی ہے، میزائل بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، لشکر بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، پھر بھی جناب ہے کسی کو تم دعوت نہیں دے سکتے ہو۔ اور یہ سلیمان یہ بھی بادشاہ ہے، اور اس نے کہا واتونی مسلمین، سرکشی نہیں کرنی ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے، میرے پاس آؤ، جلدی آؤ اور مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ اچھا پھر کہتی ہے یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، مجھے کوئی مشورہ دو اس بارے میں۔ تو درباری کہنے لگے نحن اولو قوت اولی باس شدید، ہم بڑے سخت لڑائی میں ہیں، ہم تو حرب و ضرب کے بڑے ماہر ہیں، بڑے پہلوان ہیں، والامر الیک، لیکن مشورہ تیرا ہی چلے گا، جیسے تو حکم کرے گی ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ اچھا پھر وہ کہنے لگی چلو ایسے کرتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، دیکھو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ یہاں تو یہ اس طرح کا فساد مچے اور ہم برباد کر دیے جائیں، میں اس سلیمان کی طرف ہدیہ دے کر بھیجتی ہوں، ایک ایلچی بھیجتی ہوں، سفیر، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اگر تو اس نے میرا ہدیہ میرا مال قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ پھر کوئی ایسے ویسے یہ مال کا لالچی آدمی ہے، لیکن اگر اس نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو پھر ہمارے لیے وہ خطرے کی گھنٹی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اب وہ ایلچی گیا جناب مال دولت لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس، جب پہنچا تو فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، مجھے تمہارے مال و اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت ہی زیادہ ہے، اپنے مال کو واپس لے جاؤ، ارجع الیہم، اپنا مال لے اور اٹھ یہاں سے، فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلہ وهم صاغرون، میں ابھی لشکر لے کے آنے والا ہوں، یہ مال لے جاؤ واپس، ابھی میں لشکر ایسا لے کے آؤں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ تمہیں یاد آ جائے گا اور تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اب یہ ایلچی واپس چلا گیا، واپس پہنچا۔ اچھا اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اپنے لوگوں سے کہا، نبی سلیمان نے، ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ مجلس شورا کابینہ بیٹھی ہے سلیمان علیہ السلام کی، یہ بھی حاکم ہے، اور کہنے لگے اے میری کابینہ والو، کون ہے جو اس عورت کا تخت ابھی لے کے آئے میرے پاس، ابھی اس کا تخت اٹھا کے؟ قال عفریت من الجن، جن ایک دیو بولا، دیو بولا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، حضور میں لے کے آتا ہوں، اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر آپ یہاں سے اٹھیں گے، اتنی دیر میں، اور بہت جلدی میں لے کے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اللہ مجھے اتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یار یہ تو بہت دیر کی بات ہے، اتنی دیر میں نہیں چاہتا، اس سے بھی جلدی۔ تو وہ شخص کہنے لگا الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی سلیمان میں لے کے آتا ہوں اس کو، یہ اللہ کا بندہ کتاب کا علم جانتا تھا، اسم اعظم جانتا تھا، مومن آدمی مسلمان تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا تخت میں یہاں پہنچاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ابھی آنکھیں نگاہ اٹھائی کہ تخت اس کا سامنے موجود تھا، اور یہ معجزہ اس بندے کا نہیں ہے، یہ معجزہ بھی مفسرین کرام نے لکھا یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے اس طرح نعمتیں دے کر اور اس طرح غلبے دے کر کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ خیر جی ملکہ وہاں سے چل پڑی تھی، ملکہ اپنے لشکر کے ساتھ چل پڑی تھی، اور فلما جاءت، جب وہ یہاں پہنچی تو کیلا، اسے کہا گیا اہاکذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت، وہ کہنے لگی اس کے تو وہ گمان بھی نہیں نا کہ تخت میرا یہاں ایک دم کیسے پہنچ سکتا ہے، تو کہنے لگی ہاں کأنہ ہوا، یہ میرے ہی تخت جیسا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح کا لگتا ہے۔ اور
اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہاں پر اپنے کابینہ سے ملایا اور تھوڑی اس کو اپنے سیر کرائی. تو پھر وہ کہنے لگی، ایک محل میں سلیمان اسے لے گئے ہیں، 7 درباری بھی ہیں، لیکن وہ محل اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کا فرش نیچے پانی تھا، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، لیکن لگتا وہ پانی ہی تھا. جب وہاں سے لگی نا گزرنے، اس نے تو دیکھا یہ پانی ہے، اس کو نہیں پتا یہ شیشہ لگا ہوا ہے. اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھانا چاہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ انہو سرح ممرد من قواریر، یہ اس محل کا جو صحن ہے نا یہ شیشوں سے جڑا ہوا ہے، اپنے کپڑے کو نیچے ہی چھوڑ دے. پھر وہ کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں آج اعلان کرتی ہوں کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول اس کے نبی سلیمان پر ایمان لے آئے. یہ ہوتے ہیں حکمران، اور اس طرح اس نے اسلام قبول کیا. آگے ذکر صالح علیہ السلام اور پھر ذکر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا پھر انجام اللہ نے بیان کیا ہے. یہاں پر سپارہ 19واں تمام ہوا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.